السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رزقی اقسام۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رزق ہے کیا چیز۔ رزق کیا چیز ہے کہ جس کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا کرے، ہمیں رزق عطا فرمائے۔ ہمارے ذہنوں میں رزق کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے اور اصل میں رزق کیا چیز ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا مختصر طور پہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہر وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ زندہ مخلوق کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی اگر مخلوق جو زندہ ہے، انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، حیوانات ہیں، کوئی بھی ہے، اگر اس کا کسی نعمت کے اوپر انحصار ہے نا، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، وہ اس کے لیے ایک رزق ہے، وہ نعمت اس کے لیے رزق ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دنیا میں کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو انسان کہتا ہے نا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ جو بھی بنایا تو نے فضول پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، انسان کی زندگی کے اندر ہر چیز جو تھوڑی سی تھوڑی بھی اہمیت رکھتی ہے نا، وہ بھی اس کے لیے رزق ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ جو اس کا انحصار ہے نا مانوی طور پہ ہے، چاہے اس کا انحصار جو نا وہ مادی طور پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو رزق ہے نا، اس کی دو اقسام ہیں، رزق کی دو اقسام ہیں۔ ان میں سے پہلی جو ہے نا وہ ہے عام رزق، عام رزق، ٹھیک ہے؟ اور دوسری ہے نمبر 2 خاص رزق، ٹھیک ہے؟ اب وہ دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلی کو کہ عام رزق کیا ہے۔ عام رزق پتہ کیا ہے؟ نمبر 1 عام رزق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس سے ہر جاندار جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے ہر جاندار فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، جن ہے، کوئی بھی ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو ان کے حصے کا رزق جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ جیسے ہے نا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ، تو عام رزق کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی کوئی بھی جانور زمین میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جانور ایسا پیدا نہیں کیا، کوئی جاندار، چرند، پرند، درند، انسان، حیوانات، نباتات، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اگر پیدا کیا ہے نا، اس کی سانس بحال رکھی ہے، اس کو جاندار بنایا ہے، تو اس کے رزق کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ کلم قدرت سے نا لوگوں کا رزق لکھا جا چکا ہے۔ اب اگر کوئی انسان یعنی کتنی بھی نیکیاں کرتا ہے یا وہ کچھ بھی ہے، بڑی پرہیزگاری کرتا ہے، تو اس کی پرہیزگاری جو ہے نا اس کے رزق کو بڑھا نہیں سکتی ہے، اور اگر کوئی کتنا بھی گناہ گار ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو اس کو فسق و فجور جو ہے نا اس کا رزق کم نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ جو رزق پیدا کیا ہے نا، رزق کے اندر کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ تو ہر وہ چیز کہ جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے، جاندار کی زندگی کا انحصار ہے، وہ بڑی سے بڑی مخلوق سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق تک کوئی بھی ہے، کہ چاہے وہ یعنی انحصار مانوی طور پہ ہے یا مادی طور پہ ہے، تو دونوں طرح سے جو یعنی زندگی کا انحصار اگر کسی بھی نعمت پر ہے تو وہ انسان کے لیے رزق ہے۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کہ جیسے مال،
اولاد. اچھا مال ہم سمجھتے ہیں کہ مال یعنی رزق کے اندر جو نا مال، روٹی، کپڑا، گھر، مکان، یہ چیزیں جو ہیں ہمارا کھانا پینا پہننا اوڑھنا، یہ اگر کسی کے پاس اچھا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس بڑا رزق ہے. ہم زیادہ تر ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مال، اولاد، گھر، ٹھیک ہے، یہ رزق ہے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس اچھی روٹی ہے کھانے کے لیے، اچھا پہننا اوڑھنا ہے، اچھا خوبصورت گھر ہے، تو وہ بہت یعنی اس کے پاس رزق ہے. ہم اسی کو ہی رزق سمجھتے ہیں. ہمارے دلوں میں دماغ میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے پاس یہ مال، اولاد اور گھر ہے نا، سمجھ لو اس کے پاس بڑا رزق ہے. یعنی روٹی، کپڑا، پانی، یہ چیزیں جو ہے نا ہم اس کو رزق سمجھتے ہیں. حالانکہ صرف یہی رزق نہیں ہے، حالانکہ یہی رزق نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں اور وہ رزق میں آ جاتی ہیں. یعنی پہلی قسم جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ انسان منہ میں جو یعنی چیز ڈالتا ہے نا، یعنی روٹی وغیرہ ڈالتا ہے، تو یہ سب سے پہلے رزق میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، آتے ہیں. لیکن یہاں تک کہ بس نہیں ہے، صرف انسان روٹی ہی نہیں کھاتا، انسان صرف کپڑے ہی نہیں پہنتا، یا صرف انسان گھر میں ہی نہیں رہتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کا تعلق اور بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محبت یہ گھر میں بہت اہمیت رکھتی ہے. جس کے پاس محبت ہے یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. جس کے پاس اچھا ہمسایہ ہے یہ بہت بڑا رزق ہے. جس کے پاس نیک بیوی ہے وہ بہت بڑا اس کے لیے رزق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کے اندر یعنی مرد صالحہ، نیک صالح عورت جو ہے یہ نعمت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، تو آنکھوں کی بینائی، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. دماغ کا سوچنا، نیک سوچ رکھنا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہر انسان اچھا نہیں سوچتا. کوئی لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھا سوچتے ہیں، نہیں تو ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی سوچ عطا نہیں کی ہوئی. نہیں سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں سوچتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن بہت اچھا جو ہے نا وہ کوئی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن آنکھوں کے اندر حیا جو ہے، حیا بہت بڑی نعمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے پاس حیا نہیں نا، جو تیرا دل چاہتا تو کر. یعنی اس کا مطلب کہ حیا اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. اب ہم دیکھیں دل جو ہے، ہمارے دل کا ہونا اور دل کی یا دھڑکن کا ہونا، دل کی دھڑکن اور دل کی طلب، دل کی دھڑکن، دل دھڑکتا ہے تو ہم بھی چلتے پھرتے ہیں. دل دھڑک رہا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا، مطلب کیا کہ وہ اب نہیں رہا. یعنی اب صرف دل دھڑکنے کے ساتھ ہی بات نہیں ہوتی، دل کے اندر اچھے خیالات کا آنا، دل کے اندر اچھی چیزوں کی محبت کا پیدا ہونا، یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، نعمت ہے کہ انسان کا دل ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے اس کے ساتھ اس کا دل اٹک جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. یعنی وہ ایک نماز پڑھ کے آتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، دوسری نماز پڑھ کے آتا ہے تو تیسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے. یعنی اس کا بار بار آنا جانا مسجد کے اندر، اس کا دل کا لگا رہنا مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کی زندگی کے ساتھ بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں. کیوں؟ انسان کی زندگی میں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں نا، زندگی تو جانور بھی جی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں نا، تو ان کی خاص اہمیت ہے، ان کی خاص اہمیت ہے. اب صحت جو ہے یہ کتنی چیز ہے، کہتے ہیں بہت بڑے کہتے ہوتے ہیں صحت جو ہے وہ 1000 نعمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی
اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافۃ فی الدنیا والآخرہ، یعنی صحت، جس کے اندر صحت آتی ہے. صحت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو 1000 نعمتوں کے اوپر بھی یعنی بھاری کا ہے. یعنی 1000 نعمتیں ایک سائڈ پہ ہونا، صحت ہو تو وہ 1000 نعمتوں پر فوقیت رکھتی ہے، یعنی وہ بھاری ہے، 1000 نعمتوں کے اوپر بھی بھاری ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، صحت بھی ہو گئی، پھر ٹھیک ہے، پھر دنیا کی اور نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، اچھا گھر، نیک اولاد. ٹھیک ہے، نیک اولاد جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نیک اولاد جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اچھا ہمسایہ کہ جب بھی ملے تو انسان کے لیے راحت کا سبب بنے، کہ مطلب کہ وہ اچھی بات ہی کرے، اچھی بات ہی کرے، کبھی بھی ادھر ادھر کی فضولیات لغویات کے اندر انسان اپنا ٹائم جو ہے وہ سپینڈ نہ کرے. کبھی یوں ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم اپنے گھر یعنی تھک جاتے ہیں بیٹھ کے تو اپنی کسی سہیلی سے ملتے ہیں، ایک دوسری سہیلیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، یا ہمسائیاں ہماری آ جاتی ہیں، تو اگر وہ دیندار ہیں، اگر وہ اچھی عورتیں ہیں، اچھی ذہنیت رکھتی ہیں، اچھے خیالات رکھتی ہیں، نیک ان کی یعنی محفل ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، نیک ہے، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ بہت فائدہ ہوگا. نیک اولاد، نیک ہمسایہ، صحت، تندرستی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آپ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس، ہمارے پاس نعمتیں ہیں نا، یہ عام رزق ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھو ہوا ہے، یہ تھوڑی ہے آکسیجن، کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. سارے جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. پوری کائنات کے اندر پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات ہیں جو پیدا کی ہوئی ہیں، جو ان درختوں کی وجہ سے جو ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. پانی دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا رزق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں. ہمارے جسم کے اندر دیکھو شریانوں کے اندر خون چل رہا ہے، اگر خون نہیں ہوتا ہے تو کیا انسان مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، خون ختم ہو گیا جی، کیا گیا؟ انسان کے جسم کے اعضاء ہے، ان کی تندرستی جو کتنی بڑی نعمت ہے. ہر چیز یہ نا رزق ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں نمبر 2، خاص رزق. ٹھیک ہے، خاص رزق. خاص رزق کیا ہے؟ خاص رزق یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے رسولوں، نبیوں کے ذریعے ایمان کی صورت میں کچھ لوگوں کو دیا، خاص لوگوں کو دیا. ہر ایک کو ایمان نصیب نہیں ہوا. یہ خاص لوگوں کے ذریعے، خاص لوگوں کے ذریعے یہ خاص لوگوں تک پہنچا. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. خاص لوگوں کے ذریعے، خاص لوگوں تک پہنچا ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان. یہ کیا ہے؟ ایمان، اسلام. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اسلام ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، توحید ہے، توکل الہی ہے، توکل ہے، تقوی ہے. اب یہ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات دستے میں عطا کی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رزق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رزق ہے. میں کہ سب سے یعنی جو یہ جو پہلی قسم ہے نا، یعنی عام رزق جو ہے، یہ جو پہلی قسم ہے، اس کے اندر یعنی تم ہر وہ چیز جس سے دنیا میں عام طور پہ فائدہ اٹھاتے ہو نا، وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے عام رزق ہے. وہ تمہارے لیے عام رزق ہے. اور سب سے بڑی اور سب سے بہترین قسم کیا ہے؟ وہ معرفت الہی ہے. اور یہ کیا ہے؟ معرفت الہی. معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس ایمان کے اور اسلام کے جو اصول ہیں ان کے اوپر جو کاربند ہونا، یہ خاص رزق ہے. یہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے. دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، کتنی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ 1,24,000 کم و بیش
پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بنایا، ٹھیک ہے، رسولوں کو بھیجا، اور پھر کیا ہے کچھ اتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اتنے سارے لوگوں میں سے چند لوگ ہوتے ہیں جو نبی کا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو انصاری ہوتے ہیں، جو مددگار ہوتے ہیں، تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، سارے نہیں مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے رزق کی یہ خاص قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ان لوگوں میں سے بھی آگے جو ان کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، پھر نبی چلے جاتے ہیں، ان کے صحابہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کی اس قسم کو آگے بڑھانے کے لیے، اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اس رزق کے خاص کو آگے بڑھانے کے لیے جو اپنے حصے کی مدد کرتے ہیں، اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا وہ کر سکتے ہیں اس کو پھیلانے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ خاص رزق کے زمرے میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ خاص چیز عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی انسان اگر کہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو وہ مال جو ہے نا میرے لیے رزق ہے، رزق تو ہے، لیکن کبھی یوں بھی تو ہوتا ہے نا کہ مال جو ہے وہ غلط طریقے سے آ رہا ہوتا ہے، صحیح مال نہیں آ رہا ہوتا، مثلا کہ اس کے اندر کی حرام کی آمیزش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اولاد جو ہے، اولاد کبھی نافرمان ہو جاتی ہے، تو اولاد کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھو، ان کا جو ایک بیٹا تھا وہ کیسے پانی میں غرق ہو گیا، لیکن وہ ان کے لیے کیا تھا، وہ پریشانی کا سبب بنا نا، ہے نا، تو مال فرعون، نمرود، قارون، حامان، شداد، کیا ان کے پاس یہ تھوڑا تھا مال ہے؟ اگر مال اتنی بڑی نعمت ہوتا ہے تو مال کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن اس کا استعمال انہوں نے غلط کرتے تھے، وہ برے لوگ تھے، مال کو غلط چیزوں پہ خرچ کرتے تھے، تو گھر جو ہے، گھر کا کیا قصور ہے، گھر تو ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، لیکن گھروں کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ گھر ان کے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتے ہیں۔ اب انسان کی محبت جو ہے وہ اچھی چیزوں سے محبت ہے، تو وہ محبت اس کے لیے ایک خاص نعمت بن جائے گی کہ وہ محبت اس کی اس کو اللہ کے اگر قریب کر دیتی ہے تو وہ خاص رزق بن جاتا ہے۔ اچھا ہمسایہ، اگر اس کو سیدھے راستے پہ لے کے چلتا ہے، ساتھ اس کا اچھا ہے، مل کے دونوں جب بھی بیٹھتے ہیں تو وہ اچھی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی خاص رزق کے زمرے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص لوگوں میں آنا شروع کرتے ہیں۔ نیک بیوی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے، دکھ میں، درد میں، خوشی میں، غم میں ساتھ دیتی ہے، لیکن اگر نیک بیوی ہے تو جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، کتنی نیک تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنا ساتھ دیا تھا۔ ارد گرد اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تحصوها، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تحصوها، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، یہ اتنا اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ انہیں رزق کی کشادگیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ پہ عطا خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استعمال کرنے کی نعمتوں کو توفیق عطا فرمائے، جو طریقے کا جو کام اللہ کو پسند ہے، جن کے پاس کشادگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو کشادگیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کشادگیاں، فراخیاں، برکتیں، رحمتیں، سعادتیں، نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک تمام نعمتک، اللہم انا نسألک تمام نعمتک، اللہم انا نسألک تمام نعمتک، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجميع سخطک، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔